علم لدنی، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری طرف سے علم. میری طرف سے علم کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات بندے کو علم عطا فرماتا ہے جس میں درمیان میں نہ کتابوں کا واسطہ ہوتا ہے نہ کسی دنیاوی استاد کا واسطہ ہوتا ہے، بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو علم عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پھر علم لدنی کہلاتا ہے. اور یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہو جاتا. کوئی عام سے شخص کھڑو کے دعویٰ کر لے کہ مجھے علم لدنی حاصل ہو گیا، یہ خواص کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ انہی کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ علم مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے. کیونکہ الہامات کا سلسلہ، وساوس کا سلسلہ تو شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، نفس کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست قلب میں باتیں ڈالی جاتی ہیں، فرشتہ قلب میں باتیں ڈالتا ہے. تو اتنی پختہ پہچان کی مہارت تو ہونی چاہیے کہ انسان پہچان جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، یہ شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے. تو ہر ایک علم لدنی کو نہیں پہچان سکے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خواص کو ہی عطا کیا جاتا ہے. تو قال له موسیٰ، تو حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ارشاد فرمایا کہ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، قالا، انہوں نے کہا، انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ بے شک آپ ہرگز میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے. یہ ایک غیبی خبر ہے، مستقبل کے بارے میں کسی کے بارے میں بتا دینا کہ آگے جو واقعات ہوں گے آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے، یہ غیبی خبر ہے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ایک عذر بھی خود ہی موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان فرما دیا، اور آپ اس بات پر کس طرح صبر کر سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں جس خبر کے بارے میں آپ کا علم محیط نہیں ہے، اس بات کو گھیرے ہوئے نہیں ہے، آپ کو اس کا پہلے پتہ ہی نہیں ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ حکمت نہیں جانتے ہوں گے تو آپ صبر نہیں کر پائیں گے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ستجدنی انشاء اللہ صابرا، ان قریب آپ مجھے اگر اللہ تعالی نے چاہا تو صابر پائیں گے. ولا اعصی لک امرا، اور میں کسی بھی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت پیارے انداز میں اللہ کی مشیت پر اس کو موقوف رکھا کہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر پائیں گے، صابر پائیں گے. اپنا کمال نہیں کہ میں دیکھ لیجیے گا، ایسا ہوگا ہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف رکھا. قال، تو انہوں نے کہا کہ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پس اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں بالفرض، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو مجھ سے کسی بھی چیز کے بارے میں آپ سوال نہیں کریں گے. حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود اس میں سے کسی بات کا ذکر نہ کر دوں. یہ ایک گویا کہ معاہدہ سا ہو گیا کہ خضر علیہ السلام نے طے کر لیا کہ جب میں کوئی معاملہ کروں گا، آپ کو چاہے کتنے عجیب و غریب کیوں نہ لگے، آپ کلام نہیں کریں گے، سوال نہیں کریں گے، جب میں خود مناسب سمجھوں گا جواب دے دوں گا. فانطلقا، تو یہ دونوں چلے. حتی اذا رکبا فی السفینۃ، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک دریا کے کنارے پہنچے، اب دوسرے کنارے پہ جانا تھا. تو کشتی والوں نے جب دیکھا کہ آپ لوگوں کے چہروں پر بزرگی کے آثار نمایاں ہیں تو انہوں نے دعوت دی، آئیے بیٹھیے، ہم آپ کو. یہ دونوں بزرگ اس کشتی میں سوار ہو گئے. تو آگے خرقہا، تو خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ دیا. تو خضر علیہ السلام نے کوئی چیز ایسی ماری کہ کشتی کے اندر سوراخ کر دیا. قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خرقتها لتغرق اہلها، کیا آپ نے اس کشتی کو اس لیے چیر ڈالا کہ لوگ سارے کے سارے ڈوب جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، آپ نے بہت ہی بری بات کہی ہے، بے شک یہ تو بہت بری بات کر دی آپ نے. کیا انہوں نے آپ کو احسان کر کے بٹھایا اور آپ نے کشتی میں سوراخ کر دیا؟ میں بہک کوئی اور ہے. اب خضر علیہ السلام چونکہ یہ آپ کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت کا علم دیا، آپ مستقبل کا علم جانتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فی الوقت اس وقت تک یہ علم عطا نہیں کیا تھا، تو اب خاموش رہنا تھا. لیکن ایک نبی تھے چونکہ، تو بظاہر خلاف شرع سی چیز نظر آئی کہ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے احسان بھی کیا ہے، اور کسی کی کشتی کے اندر سوراخ کر دینا یہ تو ظلم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس پر خاموش نہ رہ سکے، بول پڑے. قال، تو خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الم اقل،
کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا انک لن تستطیع معی صبر کہ بے شک آپ ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے؟ قالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تؤاخذنی آپ میرا مواخذہ نہ فرمائیں، میری گرفت نہ فرمائیں بما نسیتو جس چیز کو میں بھول گیا، یعنی میری توجہ نہیں رہی کہ واقعی میں تو آپ سے کہہ چکا تھا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا، یہ مجھ سے بھولے سے ایسا ہو گیا۔ ولا ترہقنی من امری عسرا اور مجھ پر میرے کام میں آپ مشکل نہ ڈالیں، یعنی مجھے اپنے ساتھ ہی رکھیں اور آگے ہم چلتے ہیں۔ فانطلقا پھر یہ دونوں چلے حتی اذا لقیا غلاما یہاں تک کہ جب پایا ان دونوں نے ایک لڑکے کو، ایک بچہ تھا وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان بچے کو قتل کر ڈالا۔ فقتلہ تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس کیا آپ نے ایک ستھری جان کو، پاکیزہ جان کو بغیر کسی جان کے بدلے کے قتل کر ڈالا؟ لقد جئت شیئا نکرا بے شک آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے، آپ بہت ہی بری چیز آپ کام لے کر آئے، بری بات لے کر آئے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی یہ تو پھر مجھ سے ایسا ہو گیا۔ قال تو آپ نے ارشاد فرمایا ان سألتک عن شیء بعدها کہ اگر میں نے آپ سے اس کے بعد کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کیا فلا تصاحبنی تو آپ میرے ساتھ نہ رہیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے، یعنی پورا عذر ہو چکا ہے، اب کوئی حجت باقی نہیں ہے، کوئی ہیل حجت بہانہ میں نہیں کروں گا، واقعی آپ نے جس چیز سے منع کیا میں نے وہ کام کر لیا، تو لاسٹ چانس دیجئے، اس کے بعد اگر پھر میں سوال کرتا ہوں تو پھر آپ مجھ سے چاہے جدا ہو جائے گا۔ فانطلقا تو یہ دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریۃ نستطعما اہلہا یہاں تک کہ جب یہ دونوں ایک بستی کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس بستی والوں سے کھانا طلب کیا۔ یہ پہلے اس زمانے کا دستور اور عرف تھا کہ جو مہمان ہوتا تھا اس کا حق تھا اس شریعت میں کہ وہ وہاں کے اہل سے کھانا طلب کر سکتا تھا، لہذا یہ ذہن میں نہ آئے کہ معاذ اللہ سوال کرنا تو منع ہوتا ہے تو نبیوں نے جا کے سوال کر ڈالا، بلکہ جا کے انہوں نے اپنے حق کو استعمال کیا کہ بھئی آپ ہمیں کھانا کھلائیں، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا تو ان گاؤں والوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، تو یہ دونوں پھر مایوس ہو کے تھوڑا سا چلے۔ موسیٰ علیہ السلام غضب میں تھے، جلال میں تھے کہ ہمیں منع کر ڈالا۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ تو ان دونوں نے اس گاؤں کے اندر ایک دیوار دیکھی جو بہت اونچی تھی اور وہ قریب تھا کہ گر جاتی۔ فَأَقَامَهُ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بہت اونچی دیوار تھی اور بہت چوڑی دیوار تھی اور وہ آہستہ آہستہ گر رہی تھی پرانی ہونے کی وجہ سے، تو یہ خضر علیہ السلام کی مزید ایک کرامت تھی کہ آپ نے اس طرح ہاتھ پھیرا تو وہ سیدھی دیوار کھڑی ہو گئی۔ جب اس طرح کیا تو قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کے اوپر کوئی نہیں کی، ہمیں یہاں سے رخصت کر دیا اور آپ نے جواب میں ان سے کچھ پیسے سے لیے بغیر اور ان کا کام کر ڈالا، اگر آپ چاہتے تو اجرت لے لیتے، کتنا اچھا ہوتا۔ قال ھذا فراق بینی و بینک تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں آپ اور میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطیع علیہ صبرا اور میں عنقریب آپ کو ان تمام امور کی خبر دے دوں گا جن کاموں پر آپ صبر نہ کر سکے تھے۔ اب وہ جواب دینا شروع ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک کرامت تھی حضرت خضر علیہ السلام کی، جبکہ ہم ان کو ولی تسلیم کریں کیونکہ جیسے بتایا کہ نبوت میں اختلاف ہے، کرامت میں کسی کا اختلاف نہیں، تو اب آپ کی کرامت کا ظہور شروع ہوا۔ پہلے بھی کرامات چل رہی ہیں، ایک مزید ظہور کہ ہر چیز کی حکمت آپ کو معلوم تھی جو عام آدمی نہیں جان سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا۔ اس کا خلاصہ کلام یہ تھا جو انشاءاللہ اب وقت کی قلت کے باعث اس میں تو ہم بیان نہیں کر سکیں گے، نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ضرور اس خلاصہ کلام اس بات کو عرض کریں گے کہ کیوں آپ نے ان تمام امور کو کیا تھا۔ نیکسٹ پروگرام میں ضرور سماعت فرمائیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔